السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدریک لعل الساعة قریب يستعجل بها الذین لا يؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعید۔ 25واں پارہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 17 اور 18، دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے اور مومنوں اور کافروں کا دونوں کا طرز عمل ذکر کیا ہے، ان کی سوچ کا تذکرہ فرمایا کہ کافر کس نگاہ سے قیامت کو دیکھتا ہے، مومن اور اہل ایمان قیامت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن کو ہلکا سمجھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اہل ایمان قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس دن کے آنے اور اس دن سے اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کیونکہ یہ حساب و کتاب کا دن ہوگا، جنت و جہنم کے فیصلے کا دن ہوگا۔ تو اہل ایمان قیامت کے دن سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء نامی سورت میں آیت نمبر 17 اور 18 دونوں میں ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے کتاب کو اور میزان کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے لیے اور زندگی کے نظام کے لیے، ایک سسٹم کے لیے کتاب کو نازل کیا ہے، میزان کو نازل کیا ہے، قانون کو نازل کیا ہے، تاکہ زندگی کا بیلنس برابر رہ سکے، تاکہ سسٹم صحیح ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس کتاب کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس قانون سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے۔ دنیا جہاں کی ساری کتابوں کو کیڑے کی طرح چاٹ ڈالیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رکھیں گے، مگر کتاب سے لاپرواہی، کتاب سے لا تعلقی، اللہ کی کتاب سے دوری۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم واٹس ایپ اور فیس بک کو زیادہ پڑھتے ہیں مگر اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ فراڈ ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت ہے، کس کے لیے وقت ہے؟ خرافاتی کاموں کے لیے، شیطانی کاموں کے لیے، ہاں فیس بک اور واٹس ایپ میں چیٹنگ کرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے اسی میں لگے رہیں گے، اور قرآن پڑھنے کی باری آئے گی تو کہیں گے وقت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہمارا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کتاب نازل فرمائی ہے اور میزان کو نازل فرمایا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے زندگی کا بیلنس برابر رہ سکے اور قانون پر عمل کر کے آدمی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وما یدریک لعل الساعة قریب۔ کتاب کو ذکر کرنے کے بعد، میزان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ قیامت کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے کتاب نازل کی، اللہ نے حق کے ساتھ میزان کو نازل کیا۔ بات آگے کہاں جا رہی ہے کہ قیامت کے تعلق سے وما یدریک لعل الساعة قریب۔ اے نبی آپ کو کیا معلوم، قیامت تو بہت قریب ہے، یہ قیامت تو قریب ہے، شاید کہ قیامت قریب ہے، یعنی قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کو کیا معلوم، یہ قیامت بہت قریب ہے۔ یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس دن جو تباہی ہونے والی ہے، نقصان ہونے والا ہے، عذاب ملنے والا ہے، اس سے آدمی اپنے دامن کو بچا سکے۔ اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہو، ایمان ہو، اخلاق ہو، تقوی ہو، اچھا عمل ہو، برائیوں سے مغفرت ہو، استغفار ہو، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اہل ایمان قیامت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق۔ کافر یعنی جو اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ تو قیامت کے تعلق سے جلدی مچاتے ہیں، مذاق میں کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے فائٹ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اے نبی آپ جس قیامت کے بارے میں ہر روز ڈراتے ہو، ہر روز سمجھاتے ہو، بتاؤ قیامت کب آئے گی، مذاق کے طور پر۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، کافر قیامت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ پر، رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کافر ہے، وہ قیامت کے تعلق سے جلد بازی مچاتے ہیں، اجلت سے کام لیتے ہیں، بطور استہزاء اور مذاق کے کہتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ مگر اہل ایمان کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین آمنوا مشفقون منها، جو مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ فیصلے کا دن ہے، یہ نتیجے کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے۔ اس دن یا تو آدمی جنت میں داخل ہوگا، یا تو اس دن آدمی جنت سے محروم ہوگا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ یہ فیصلے کا دن ہے، یہ حساب و کتاب کا دن ہے، یہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کا دن ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا دن ہے۔ تو اس دن سے لوگ اہل ایمان خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقِّ، ان کی سوچ کیا ہے؟ اور یہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، برحق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سن لو، اچھی طرح جان لو، جو قیامت کے تعلق سے جھگڑتے ہیں، شبہ پیدا کرتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں، در حقیقت یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن میں یقین رکھتے ہیں، اور جو قیامت کے بارے میں شبہ اور قیامت کے بارے میں ڈاؤٹ رکھتے ہیں اور اس پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے ہیں، تو دراصل وہ گمراہ ہیں۔ تو قیامت پر ایمان رکھنے سے، حساب و کتاب کے دن ایمان رکھنے سے آدمی کے دل کی اصلاح ہوتی ہے، وہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ آج ہمارے یہاں جو بے دینی یا برائیوں کی کثرت پائی جاتی ہے، نیکیوں کا جذبہ کم ہے، بد اخلاقی زیادہ ہے، سماجی بیماریاں، برائیاں زیادہ ہیں، وجہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دینے والا دھوکہ دے رہا ہے، لوٹنے والا لوٹ رہا ہے، حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، مارنے والا مار رہا ہے، ایک دوسرے کو ستانے والا ستا رہا ہے، ہر آدمی آزاد ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ آدمی حساب و کتاب سے بے خبر ہے، اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہے، جو ہے سو زندگی ہے۔ اگر اسے آخرت کے دن کے بارے میں یقین ہوتا تو کسی کی 1 انچ بھی زمین ناجائز طریقے سے قبضہ نہیں کرتا۔ آج جو زمینوں پہ زمینیں قبضہ ہو رہی ہے اور حرام پر حرام لوگ کھا رہے ہیں، سود خوری عام ہے، قتل و غارت گری عام ہے، فتنہ و فساد کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہے، رسم و رواج سر چڑھ کر کے بول رہا ہے،
یہ ساری چیزیں بیماریاں اور برائیاں اتنی تیزی سے پھیل کیوں رہی سماج میں؟ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ لوگ آخرت کے بارے میں مکمل یقین نہیں رکھتے ہیں، حساب و کتاب کے تعلق سے حساس نہیں ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اگر اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا، اللہ کا تقویٰ ہوتا اور قیامت کا خوف ہوتا، حساب و کتاب کا ڈر ہوتا، جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر ہوتی، تو آدمی اس طریقے سے زندگی نہیں گزارتا۔ اللہ رب العالمین سب دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔